السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمرشل گوٹ فارمنگ کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ سلسلہ نمبر 5 میں ہماری گفتگو کا موضوع کمرشل گوٹ فارمنگ کے سلسلہ میں شارٹ اور میڈیم ٹرم پر بات کی گئی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے لانگ ٹرم فارمنگ پر بھی بات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ سمر گوٹ فارم یوٹیوب چینل کو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ چینل کی حوصلہ افزائی ہو اور سمر گوٹ فارم یوٹیوب چینل بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کے سامنے لا سکے۔ جی دوستو، اس سلسلے کو ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا تاکہ گوٹ فارمنگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو تمام ضروری سوالات کے جواب مل سکے۔ سمر گوٹ فارم یوٹیوب چینل پر سمر گوٹ فارم کی عملی سرگرمیاں پیش کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں چونکہ سمر گوٹ فارم شروع کرنے کے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، یعنی شیڈ کی تعمیر اور چارہ کی کاشت وغیرہ، یوں ہی فارم مکمل کرنے کے اقدامات مکمل ہوتے ہیں اور فارم کی عملی ویڈیو آپ کے سامنے ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ نے گوٹ فارم کے عملی آغاز سے پہلے ذہنی طور پر گوٹ فارم کے اہم کاموں کے بارے میں نہایت ذمہ داری اور مکمل توجہ سے غور کر لینا ہے تاکہ آپ کی رقم، وقت، محنت ضائع نہ ہو۔ اگر غور و فکر کے بعد آپ کو گوٹ فارمنگ مشکل یا غیر منافع بخش لگے تو اپنی پسند کا دوسرا کاروبار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ گوٹ فارمنگ ہی کرنا چاہیں تو گوٹ فارم کا آغاز 3-4 ماہ کے عام نسل کے لیلے یا بکرے خرید لیں اور ان کی مزید 3-4 ماہ اچھی دیکھ بھال کر کے فروخت کریں۔ گوٹ فارمنگ میں کام کرنے کے 3 طریقے ہیں: کم مدت کے لیے جانور رکھنا اور فروخت کر دینا۔ یہ سلسلہ عید قربان کے موقع پر اپنایا جاتا ہے کہ رمضان میں یا عید قربان سے ہفتہ 10 دن پہلے اچھی نسل کے جوان بکرے مدرسہ منڈی، دیوان محمد پور منڈی، شاہ پور کانجرا منڈی، کنجا گجرات یا مقامی منڈی سے خرید کر اپنے فارم سے فروخت کیے جا سکتے ہیں، اور فارم سے بھیڑ، بکریاں، بکرے جس عمر کی بھی ملیں خرید لی جاتی ہیں، اور فارم پر جو ہی گاہک یا کسائی آتا ہے 500، 1000، 1500 منافع ملنے پر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ شارٹ ٹرم یا بیوپار کہلاتا ہے۔ شارٹ ٹرم اصل میں گوٹ فارمنگ نہیں بلکہ بکریوں کی خرید و فروخت ہے۔ شارٹ ٹرم گوٹ فارمنگ بکریوں کو فروخت کر کے نفع کمانا ہے۔ اس طریقہ میں بیوپاری اپنے علاقے سے کچھ مدت کے ادھار پر بھی بکریاں خرید سکتے ہیں، اور جو ہی ادھار خریدی کی بکریاں فروخت ہوتی ہیں، مالک کو قیمت خرید ادا کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وپاری علاقے سے پورا ہفتہ گوٹ خریدتا رہتا ہے اور قریبی علاقے میں لگنے والی مویشی منڈی میں فروخت کر دیتا ہے یا کسی دوسرے بیوپاری کو فروخت کر دیتا ہے۔ شارٹ ٹرم گوٹ بزنس میں اگر بیوپاری نے ہوشیاری اور مارکیٹ سے کم قیمت سے جانور خریدے تو نقصان کی شرح نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن اس طریقہ کار سے گوٹ فارمنگ کا برانڈ نیم نہیں بنایا جا سکتا۔ شارٹ ٹرم کے بعد میڈیم ٹرم گوٹ فارمنگ ہے، جس میں کم عمر اور کم وزن گوٹ فارم پر خرید کر لائے جاتے ہیں اور 3-4 ماہ تک ان کی اچھی پرورش کی جاتی ہے۔ اگر فارم پر لاتے وقت گوٹ کا وزن 10 کلو تھا تو اچھی پرورش دیکھ بھال سے 20-25 کلو بڑھا لیا جاتا ہے، یعنی 10 یا 15 کلو مزید وزن بڑھایا جاتا ہے، اور یہی آپ کا منافع ہے۔ اس کے بعد شارٹ ٹرم طریقے کے مطابق فروخت کر دیا جاتا ہے۔ شارٹ ٹرم کی نسبت میڈیم ٹرم میں منافع کی شرح زیادہ ہے، لیکن شارٹ ٹرم کی نسبت گوٹ کی شرح اموات بھی زیادہ ہے۔ میڈیم ٹرم نئے گوٹ فارمر کے لیے بہترین آپشن ہے، کیونکہ میڈیم ٹرم سے فارمر
فارمنگ کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، جس میں گوٹ مناسب قیمت پر خریدنا اور فربا کرنا۔ جب فارمر میڈیم ٹرم میں آتا ہے تو گوٹ کی دیکھ بھال، پرورش، بیماری، علاج کا تجربہ کم مدت میں حاصل کر لیتا ہے۔ چونکہ میڈیم ٹرم فارمنگ کی مدت 90 یا 120 دن ہوتی ہے، اس مدت کے بعد فارمر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گوٹ فارمنگ نفع بخش ہے یا نقصان دہ کاروبار ہے۔ اس لیے میڈیم ٹرم فارمنگ سے آپ کو اپنے گوٹ فارم کے مستقبل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میڈیم ٹرم فارمنگ سے فارمر 3-4 ماہ کے بعد اپنا لگایا گیا سرمایہ، بیمہ اخراجات، مناسب منافع سمیت واپس لے لیتا ہے۔ اس کے بعد اگر فارمر چاہے تو پھر مزید 120 یا 90 دن کا پروجیکٹ شروع کر سکتا ہے۔ میڈیم ٹرم پروجیکٹ شروع کرنے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ دوران خریداری بہتر سے بہتر نسل کی گوٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور گوٹ کی کوالٹی نسل کے بارے میں تجربہ ہو جاتا ہے۔ اگر نیا فارمر 1 سال تک میڈیم ٹرم فارمنگ کرے شارٹ ٹرم اور بہترین اور تجربہ کار فارمر بن جائے گا کہ گوٹ کی خریداری کے لیے مشورہ دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سے اس کا مالی نقصان بھی نہیں ہوتا، علاقے میں نظر رکھنا ہوتی ہے میں بھی کہ کس شخص کے پاس گوٹ موجود ہیں، فارمر ان سے رابطہ کر کے گوٹ خرید لیتا ہے۔ میڈیم ٹرم اور شارٹ ٹرم فارمنگ کے لیے 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک باہر گوٹ کی خرید و فروخت کرے اور دوسرا فارم پر موجود گوٹ کی دیکھ بھال کرے۔ ان طریقوں کے لیے گوٹ کی تعداد مقرر نہیں، سرمایہ کے مطابق جتنی چاہے گوٹ کی خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ شارٹ ٹرم گوٹ فارمنگ اصل میں ایسی گوٹ فارمنگ ہے کہ جس میں پیسے کا لین دین زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے پیسہ ہوگا آپ زیادہ سے زیادہ گوٹ خرید کر فروخت کر کے منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ میڈیم اور شارٹ ٹرم کے بعد اب ہمارا موضوع لانگ ٹرم گوٹ فارمنگ ہے۔ لانگ ٹرم گوٹ فارمنگ سے مراد اپنی پسند کی گوٹ خرید کر ان سے بچے حاصل کرنا، دیکھ بھال کرنا، جوان ہونے پر مارکیٹ میں فروخت کر دینا۔ لانگ ٹرم ہی اصل گوٹ فارمنگ ہے، جس میں فارمر کا نام بنتا ہے، فارمر اپنی پروڈکشن کو برانڈ نیم دے سکتا ہے۔ لانگ ٹرم گوٹ فارمنگ مسلسل فارمنگ کرنے کا نام ہے، سال کے 365 دن کام کرنا ہوتا ہے۔ لانگ ٹرم فارمنگ میں منافع کا تناسب شارٹ اور میڈیم ٹرم سے زیادہ ہے۔ شارٹ اور میڈیم ٹرم کے لیے گوٹ مارکیٹ سے خرید کر کچھ دن یا ماہ بعد فروخت کر دینا ہوتی ہے، جبکہ لانگ ٹرم میں اپنی پروڈکشن کو مارکیٹ میں فروخت کرنا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں جو گوٹ فارم کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ گوٹ کے لیے فارم کے لیے زیادہ سے زیادہ گوٹس خرید کر اپنا کام چلانا۔ شارٹ اور میڈیم ٹرم گوٹ فارمنگ میں گوٹ کی نسل کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ فارمر کو مارکیٹ سے جس طرح کی گوٹ مل جائے وہ خرید لیتا ہے، کیونکہ اس نے آگے فروخت کر دینی ہوتی ہے، جبکہ لانگ ٹرم گوٹ فارمنگ کی کامیابی کا انحصار ہی فارم کے لیے مناسب نسل کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر بغیر سوچے سمجھے فارم کے لیے گوٹ خرید لی جاتی ہیں تو فارم چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو جائے گا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اگر آپ گوٹ فارمنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو کچھ عرصہ کے لیے تجرباتی طور پر میڈیم ٹرم گوٹ فارم چلائیں تاکہ آپ کا مالی نقصان نہ ہو۔ پھر بھی اگر آپ لانگ ٹرم گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ لانگ ٹرم گوٹ فارمنگ کرنا ایک فیکٹری یا کارخانہ لگانا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے ایک فیکٹری بنانے کا سوچتے ہیں
تو فیکٹری لگانے کے لیے ایک منصوبے اور ایک ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ گوٹ فارمنگ کو ایز اے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کاموں کی ایک چیک لسٹ بنانا ہوگی تاکہ ایک ترتیب کے ساتھ گوٹ فارم کے عمل کا آغاز ہو۔ اگر آپ سمر گوٹ فارم یوٹیوب چینل کی ویڈیو نمبر 3، 4، 5 دیکھ چکے ہیں اور اپنی ذاتی جائزہ لے چکے ہیں اور لانگ ٹرم گوٹ فارمنگ ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سلسلہ نمبر 7 میں لانگ ٹرم گوٹ فارمنگ کے بارے میں تفصیل سے بات کی جائے گی۔ آنے والی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ معلوماتی بنانے کے لیے اپنے سوالات کمنٹس کریں تاکہ لانگ ٹرم گوٹ فارمنگ کے بارے میں ایک جامع اور بہتر ویڈیو بن سکے جو نیا فارم شروع کرنے والے حضرات کی مکمل رہنمائی کرے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔